بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام میرا پیمبر عظیم تر ہے کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور ناظرین آج جس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں نے اصلاحی کوششیں کی ہیں، جن میں فلسفی، سلاطین، امراء اور مذہبی پیشوا سبھی شامل ہیں۔ لیکن ناظرین کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو کامل نمونہ قرار دیتے ہوئے اپنے دور کے انسانوں کے لیے اسے کامل نمونہ قرار نہ دے سکا تو بعد میں آنے والے انسان کیوں کر اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں پاکیزہ اور شفاف ضرور ہیں، لیکن وہ صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہی محدود رہیں۔ یوں تاریخ عالم پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، گویا قرآن کریم تحریری صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج بات چیت کرنے کے لیے بلوایا ہے جناب محترم مفتی دوست محمد مزاری صاحب کو۔ السلام علیکم جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ایک نعت شریف بھی ہوا کرتی ہے۔ بہت خوش الحان ثنا خوان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر پہ قربان جاؤں، جس کی گودی میں خالق کا نور آ گیا، سب سے افضل تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، سارے جلوے ہیں آقا انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، سارے جلوے ہیں آقا انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، بس اشارہ کیا میری سرکار نے، چاند ان کے حضور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا،
آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم، جو بھی ہاتھوں میں لے کے قصور آ گیا، زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمینہ کے مقدر پہ قربان جاؤں، جس کی گودی میں خالق کا نور آ گیا۔ سبحان اللہ، افتخار احمد نے انتہائی خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کی ہے، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، موضوع ہے ہمارا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کی رہنمائی کے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ اسوہ رسول کی جامعیت کتنی ہے اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کتنا وسیع ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، بے شک محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ واہ دیے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ اور اس کی جامعیت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے، اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، امراء بھی شامل ہیں، فقراء بھی شامل ہیں، صلحاء بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، ہر طبقے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس دنیا میں ایک پاکیزہ، ایک اچھی، ایک کامیاب ترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی نمونہ ہے۔ دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو صرف عبادات تک محدود کر دیا۔ نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، روزے ہم اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھ کے دکھائے، زکوٰۃ ہم اس طرح دیتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ دی اور اس کے احکام بتلائے، اور حج بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا اور کے صحابہ کرام نے ادا کیا۔ اور ہم انہی چیزوں کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاری میں، کامل اتباع میں اور سنت کے اس میں لا کر عمل میں لاتے ہیں، اور دیگر چیزوں کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے باہر کر دیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نماز میں ضروری ہے، روزے میں ضروری ہے، زکوٰۃ میں ضروری ہے، حج میں ضروری ہے، اسی طرح اخلاقیات میں، معاشرت میں، معیشت میں اور عقائد میں، غرضے کے زندگی کے ہر موڑ، ہر کیفیت، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ضروری ہے۔ تبھی جا کے آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم اس چیز کو تو سمجھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں تو ہم 2 کے بجائے 3 رکعت نہیں پڑھتے۔ جی،
اگر ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں تو 4 کے بجائے 5 یا 3 نہیں پڑھتے. جی. اس لیے سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر کے 4 رکعت اور فجر کے 2 رکعت پڑھ کے طریقہ بتلایا ہے. تو اس لیے 2 رکعت پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی. اگر ایک اور اوپر کر دیا یا کم کر دیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. صحیح. اسی طرح بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، اگر اس دنیا میں ہم کامیاب اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور کن کے لیے نمونہ ہے؟ جیسے میں نے تمہید میں گزارش کی ہے، سب کے لیے نمونہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں بہت سارے کام کروائے ہیں. چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بکریاں چرائی، جی. کھیتی باڑی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس اور کاروبار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا ہے. غرض ہے کہ کسی بھی موضوع، کسی بھی عنوان سے آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اسوہ حسنہ کیا ہے، تو انہوں نے سوال میں پوچھا، حضرت عائشہ نے جواب دیتے ہوئے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن آپ کے اسوہ حسنہ ہے. جو احکام ہیں، جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں قرآن پاک میں بتایا، وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اسوہ حسنہ جامع ترین اور کامل ترین ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے. اور کامیابی انہی کو ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو، اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہیں اور زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مثالیں دیتے ہیں یورپ وغیرہ کی. اس کی وجہ یہ ہے وہ اگرچہ غیر مسلم ہیں لیکن انہوں نے اسوہ حسنہ کو اپنایا ہوا ہے اپنے حکومتی نظام میں، معاشرتی نظام میں. انہوں نے ان چیزوں کو فالو کیا ہوا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتے، اخلاقیات میں ان کی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے ان میں ہزاروں لاکھوں برائیاں بھی ہوں گی. اس لیے لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان ہیں تو اسلام نہیں، وہاں اسلام ہے لیکن مسلمان نہیں. لیکن اگر وہ لوگ اسلام میں کنورٹ ہو جائیں تو اسلام عملی طور پر اس سے پہلے ان کے اندر موجود ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے وہاں جو ہے نا جھوٹ نہیں بولا جاتا، بددیانتی نہیں کی جاتی، کرپشن نہیں کی جاتی، غلط روایات نہیں ہیں، اقربا پر بھی نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی خوبیاں ہیں اور آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی خوبیاں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی المرتضیٰ نے اور اس کے بعد اسلامی خلفاء نے ان اصولوں کو اپنا کر دنیا میں نمونہ دے کے مثال دے گئے. بہت ہی بہترین انداز گفتگو ہے آپ کا مفتی صاحب. یہاں ایک اور سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسوہ رسول سے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مراد ہے یا صرف نبوت کے بعد کے جو سال ہیں اس سے مراد اسوہ رسول ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ ایسی صفات سے، ایسی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے کہ نبوت ملنے تک کی زندگی بھی ان کی لوگوں کے لیے مثال ہوتی ہے. وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی غیر اخلاقی حرکات، کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی معاشرتی، کوئی اخلاقی ان میں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے مثال بنانا ہوتا ہے. جب وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کفار مکہ، مشرکین مکہ اور مکہ کے لوگوں میں گزاری. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس سے پہلے صرف اتنا پوچھا کہ میں نے تمہارے پاس 40 سال گزارے ہیں اور اصولی طور پہ انسانی زندگی میں یہی اہم سال، یہی اہم عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان اچھے برے کے حوالے سے پرکھا جاتا ہے. تو یہ جب سوال کیا تو تمام کفار نے، تمام لوگوں نے جو سامنے موجود تھے ان سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ آپ جیسا امین، آپ جیسا دیانتدار، آپ جیسا سچا، آپ جیسے اعلیٰ اخلاق حامل ہم نے کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی وہ بھی نمونہ، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی وہ بھی نمونہ. آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں کوئی ایسی منفی اور نیگیٹو
पहलू या कोई बात नहीं मिलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ये नामुनासिब थी, कतन नहीं। सुभान अल्लाह। बाकी क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की हिफाजत में, अल्लाह ताला की उसमें तरबियत में हुई है। तो इसलिए नबूवत मिलने से पहले की ज़िंदगी भी, नबूवत मिलने के बाद की ज़िंदगी भी। हाँ ये है कि नबूवत मिलने से पहले नमाज, रोज़ा, ज़कात, इबादात इस तरह के अहकामात नहीं थे, इसलिए ये जो अहकामात हैं वो नबूवत मिलने के बाद मिले आए हैं, तो इसलिए ये मामलात फिर बाद में सामने आए हैं। गर्दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पैदाइश से लेकर इस दुनिया से रहलत फरमाने तक, गर्मी में, सर्दी में, रात में, दिन में, सफ़र में, हदर में, खुशी में, गमी में, घर में, बाहर, घर वालों के साथ, सहाबा किराम के साथ, मैदान जिहाद में, मैदान सफ़र में, मैदान तबलीग में, किसी भी पहलू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया भर के इंसानों के लिए उसवा हसना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आज हम देखते हैं मुआशरे में जो इंतशार है, जो बदनज़मी है, उसकी एक वजह ये भी है कि दरगुजर करने का जो रिवाज है वो हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से हमें कुछ मिसालें पेश कीजिए आप अफ़्व दरगुजर की। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सब मुसलमानों को इस पहलू को पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे कुरान में मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी आपके लिए उसवा हसना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माफ़ करना, दरगुजर करना, ये भी आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी का एक बेहतरीन नमूना, सीरत और मिसाल है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं जिनसे हमें ये चीज़ मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर करने के लिए कैसी कैसी मिसालें कायम फरमाई हैं। अगर हम उन मिसालों को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो हमारे अंदर ये जो इंतशार और झगड़े और ये जो चीज़ें हैं ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएं। आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का मुकर्रमा में नबूवत मिलने के बाद गुजारे, और वो 13 साल मुसलसल कुफ़ार मक्का की दुश्मनी की थे। घर में दुश्मनी, बाहर दुश्मनी, रास्तों में दुश्मनी, अकेले में, इज्तिमा, हर एतबार से कोई दुश्मनी के कोई कैफियत नहीं छोड़ी, कोई हद नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं छोड़ी। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो उनको सुकून ना आया, फिर वो मक्का से मदीना आपके पीछे चल पड़े, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू कर दी, वहाँ दुश्मनियाँ शुरू कर दी, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ियादतों के मामलात। ताइफ में देखें, बहुत सारी इसके मिसालें हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया, और ऐसा अख्तियार, ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत कि वो उस वक़्त अपनी दुश्मनों को सफ़े हस्ती से मिटा सकते थे, उनको सफ़े हस्ती से ख़त्म कर सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी और दरगुदर की उस वक़्त आला मिसालें कायम की। मक्का में दाखिल हो रहे हैं, फातेह बन के दाखिल हो रहे हैं, गर्दन उठाने के बजाय गर्दन झुका दी, और ऐलान फरमाते जा रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन हज़रत अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हो गए थे फतेह मक्का के मौके पे, जिन्होंने हज़रत अमीर हमजा को शहीद करवाया, सारी जंगी उनकी क़यादत में लड़ी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे उस दुश्मन के मुतालिक फरमाया कि जो उसके घर में पनाह लेगा आज उसको भी मैं माफ़ करता हूं। सुभान अल्लाह, वाह। दुश्मन को नहीं, उसके घर में भी कोई पनाह लेगा तो उसको भी माफ़ी है, सुभान अल्लाह। और सबको माफ़ कर दिया और मिसालें कायम की कि ये है मिसालें। हदीस शरीफ में एक वाक़या मिलता है, एक यहूदी ने जानबूझ के आपसे कारोबारी मामला किया और वक्त से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी बेहुदा और बदतमीज़ी के अंदाज में कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाला, और कपड़ा आपके गले में डालकर आपको बड़े बेहुदा तरीके से खींचने लगा और कहने लगा कि मोहम्मद, तुम जो है लोगों के साथ मामला करते हो और उसके बाद फिर जो है बदअहदी करते हो, अदायगी हुकूक में तुम कोताही करते हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं, जानबूझ के सारा कुछ किया जा रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कैफियत देख के ज़ाहिर है उनको जज्बात में, गुस्से में ये चीज़ देख के उन्होंने कहना कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाज़त दे, मैं इसका सर कलम कर दूँ, ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल में, उस कैफियत में कि जब दीवाने परवाने इस तरह के फैसले करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप क्या फरमाते हैं, उमर उनको वसीयत करो
کہ لینے میں نرمی کرے، اور مجھے وصیت کرو کہ میں اس کا حق ادا کروں، واہ، میں حق ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو حق تھا وہ ادا کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس کا وقت بھی نہیں آیا تھا، ٹائم بھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے وہ آ گیا تھا، جان بوجھ کے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، درگزر اور معافی کی مثالیں دیکھی کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بیہودہ حرکت کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، درگزر کے ساتھ معاف کرتے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں بنائی، آپ کے چہرے پہ بل تک نہیں دیکھا اس نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی اس نے اپنا مال وصول کیا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں صلی اللہ علیہ پیش کر دیا، اور فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو پرکھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کے تورات میں، انجیل میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کے غصے پر آپ کا حلم جو ہے وہ اوپر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ غیظ و غضب کی کیفیت میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ واہ واہ واہ، تو اس لیے جو ہے میں نے اسلام قبول کیا، اور جتنا میرا مال ہے یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ صدقہ کر کے غریب غربا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کی مفتی صاحب، 20 مثالیں ہیں۔ مفتی صاحب وقت مختصر ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسوہ رسول کی پیروی کے حوالے سے امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے توسط سے؟ دیکھیے جی، اسوہ حسنہ کی پیروی کے حوالے سے میں تو یہی پیغام دوں گا، اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے لے کر ماتحت تک، امیر سے لے کر غریب تک، علماء سے لے کر صلحاء تک، فقراء تک، سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہم اخلاقیات میں، معاشرت میں، معیشت میں، عبادات میں اور عقائد میں، تمام چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اسوہ حسنہ کو اگر اپنا لیں تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس پہ آ جائیں تو ہم سب سکون میں آ جائیں گے۔ آج ہمارا اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک